ایک بات کر کے ختم نبوت اسٹیشن ہے اس نام سے، اور الحمدللہ یہ میرے بابا جی کا فیضان ہے۔ وہاں پر ختم نبوت اسٹیشن پر ایل ڈی اے متوجہ ہو، ادارے لاہور کے متوجہ ہو کہ اس اسٹیشن کی صفائی کا اہتمام ایسا نہیں ہے جیسا باقیوں کا اہتمام ہے۔ باہر کافی سارا کباڑ خانہ لگا ہوا ہے، ایل ڈی اے متوجہ ہو، اگر یہ سازش ہے تو توجہ کریں، نہیں ہے سستی ہے تو ختم کریں۔ بھرپور ختم نبوت اسٹیشن کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو دین کے مشن پر چلتے ہوئے پیش کر کے خادموں میں شمار ہو جانا، یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ کجا یہ کہ بندہ اسٹیج پر آئے اور آ کر خطاب کرے یا تقریر کرے، یہاں تو امیر المجاہدین کے خطاب سن سن کر دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ اپنی بات کسی کے سامنے کیا پہنچائے، دل کرتا ہے جو کچھ وہ بیان کرتے رہے، بس وہی بیان کرتا رہے۔ پیر بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں، مشائخ بھی بہت ہیں، آستانے بھی بہت ہیں، لیکن قربان جاؤں اس ہستی کے اس عظیم کارنامے پر کہ پاکستان میں رہ کر ایک ویل چیئر والا بابا ناموس رسالت کی بات کرتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ اس کی آواز امریکہ تک ایسے پہنچتی ہے کہ باب خادم رضوی کا نام آئی ڈی پر لکھیں تو آئی ڈی بند ہوتی ہے، آئی ڈی تو چھوڑیے، باب خادم رضوی کی مسجد کا نام رحمت للعالمین مسجد لکھیں تو آئی ڈی بند ہو جاتی ہے۔ ارے مسجد بھی بہت اونچی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، لوگ پگڑی باندھ کرنا خالی اپنی تصویر لگاتے ہیں، اگلے بابا جی کی پگڑی سے بھی ڈرتے ہیں، اور آئیڈیاں بند ہونے کا خطرہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو جواب ملا، ایک بابا کہا کرتا تھا اے جلیو نبی نال پیار کرنا تے انے واہ کرنا، اور اس بابے نے پھر نبی سے انے واہ پیار کر کے بتایا۔ ایک دن تنہائی میں نے کہا حضور یہ جدھر تسی آدھے ہو نبی نال پیار کرنا ہے تے انے واہ کرنا ہے تے مومن تے کوئی کم انے واہ نہیں کردہ تے یہ تسی انے واہ پیار کران دے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو پتہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا خضر الاسلام انے واہ پیار کی ہوندہ ہے۔ میں کہ حضور تو صحیح دشنا کی ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا دلیلہ نال ہوئے نا وہ انے واہ نہیں ہوندہ، جڑا بغیر دلیل ہوئے انے واہ ہوندہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی جو واقعات آپ بتاتے تھے، بلا شبہ حضرات صحابہ نے حضور سے انے واہ پیار کیا ہے۔ آج یہ عرس مبارک کی چوتھی سالانہ تقریب یہ بتاتی ہے کہ ہم سب کی عزتیں جس ہستی کی وجہ سے ہیں، اس ہستی کا پرچار ہر جگہ پر بلند کرنے والے کے ڈنکے آج ساری دنیا میں بج رہے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں، مجھے وقت کی کمی کا اور علماء کی کثرت کا احساس ہے۔ میں اس اسٹیج پر ابھی ہمارے مہمان مقرر رہتے ہیں اور اسٹیج ابھی بھر چکا ہے، میں قربانی دیتے ہوئے پہلا بندہ ہوں جو اترتا ہوں اسٹیج سے، اس لیے اتر کے جاؤں گا تاکہ آنے والے مہمانوں کو جگہ مل جائے، کیونکہ ایک لمبی لسٹ ہے مہمانوں کی اور ابھی اسٹیج جو ہے فل بھر چکا ہے، مزید جگہ نہیں ہے۔ ایک بات کر کے ختم نبوت اسٹیشن ہے اس نام سے، اور الحمدللہ یہ میرے بابا جی کا فیضان ہے۔ وہاں پر ختم نبوت اسٹیشن پر ایل ڈی اے متوجہ ہو، ادارے لاہور کے متوجہ ہو کہ اس اسٹیشن کی صفائی کا اہتمام ایسا نہیں ہے جیسا باقیوں کا اہتمام ہے۔ باہر کافی سارا کباڑ خانہ لگا ہوا ہے، ایل ڈی اے متوجہ ہو، اگر یہ سازش ہے تو توجہ کریں، نہیں ہے سستی ہے تو ختم کریں۔ بھرپور ختم نبوت اسٹیشن کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ بریلی کے تاجدار عشق مفتی نے کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں انشاءاللہ عزت رسول اللہ کی۔
آپ قاری ہیں تو اپنی عزت دیکھیں، آپ پیر ہیں تو اپنی عزت دیکھیں، آپ عالم ہیں تو اپنی عزت دیکھیں، آپ مولوی ہیں تو اپنی عزت دیکھیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی عزت دیکھیں، انجینئر ہیں تو اپنی عزت دیکھیں، آپ جو کچھ بھی ہیں اپنی عزت دیکھیں۔ اور پھر اعلیٰ کا یہ شعر سنے، آخری شعر بریلی کا تاجدار کہتا ہے جس کی جو بھی عزت ہے اپنی عزت پر توجہ کرے، اور پھر دیکھے کہ لعنت عرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ہاتھ اٹھا کر آخری جملہ میرے ساتھ کہیں گے، بچپن ہے کونین میں نعمت رسول یا رسول اللہ لبیک